بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد محمود کہ در جملہ صور شد بانوار محمد جلوہ گر، صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ معزز حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، اللہ پاک کی بے شمار حمد اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حساب نعت کے بعد چند گزارشات عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے اور اس بابرکت محفل میں ہم سے کوئی ایسی ادا سرزد ہو جائے جو یار کو پسند آئے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ آیات کس طرح نازل ہوتی ہیں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ آیات کس طرح نازل ہوتی ہیں؟ ابھی نعت خوانان حضرات نے نعتیں پڑھی، آپ نے ان کو پیسے دیے، کچھ ان پہ وار دیے، کیوں؟ ان کی آواز پسند آئی، ان کا سر پسند آیا، ان کا کلام پسند آیا، ان کی ادا پسند آئی، آپ نے پیسے وار دیے۔ ہمیں جب کسی کی ادا پسند آتی ہے تو ہم پیسے وار دیتے ہیں، اللہ کو جب اپنے محبوب کی ادا پسند آتی ہے تو آیات وار دیتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بھی اسی نوعیت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قربان جاؤں آپ کی ذات گرامی پر، میرے ماں باپ قربان ہوں حضور کی شان اور حضور کی عظمت پر۔ شیخ سعدی علیہ رحمت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یک جاں چہ کند سعدی مسکین، مسکین سعدی کی ایک جان ہے، کیا کرو کہ 200 جان 200 جانیں ہوتی تو سازیم فدائے سگے دربان محمد، 200 جانیں ہوتی تو حضور کی بارگاہ کے دربان کا جو کتا ہے اس پہ قربان کر دیتے۔ یہ جان، یہ سر، اس کی اہمیت سرکار کی بارگاہ میں کیا ہے؟ عاشق کہتے ہیں سر لہو دی تونبڑی، سر کیا ہے؟ خون کی ایک گڑوی ہے، سر لہو دی تونبڑی یار ہیرے دی کان، سر دتیاں جے یار ملے تو اجے بھی سستا جان۔ تو حضرات، حضور ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت ادا فرما لی ہیں بیت المقدس کی طرف۔
2 رکعت ادا فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ 2 باتیں۔ ایک یہ کہ حضور کے مبارک دل میں خیال آیا۔ کیا آیا؟ خیال کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ ابراہیمی ہو جائے۔ یہ خیال عرض نہیں کیا، صرف خیال کیا۔ اور دوسری بات کیا کہ اس خیال کے ساتھ حضور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بس 2 بات، ایک خیال اور ایک آسمان کی طرف دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ اس سرکار نے دیکھا کہ اگر وہ نہ دیکھے تو وہ کہتا ہے الم ترا، محبوبہ دیکھتا نہیں، الم ترا، دیکھتے نہیں ہو محبوب۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ذات کو دیکھنے کے لیے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہ گیا جیسے ہے تو پھر تو دیکھ لے گا، اور اگر وہ پہاڑ اپنی حالت میں نہ رہا تو پھر تو نہیں دیکھ سکتا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، مجھے اپنا دیدار کرا، پرتاؤ ڈالا گیا کوہ طور، یہ کیا وجہ ہے؟ سوال موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پرتاؤ کوہ طور پہ ڈالا جا رہا ہے، اس پہ جب پرتاؤ پڑا تو پھر کیا ہوا؟ کوہ طور وجد میں آ گیا۔ جس میں خاکی جسم از عشق کی وجہ سے بر افلاک شد، آسمانوں پہ پہنچ گیا، کوہ در رقص آمد و چالاک شد، پہاڑ رقص میں آ گیا اور چالاک ہو گیا۔ یہ جو صوفی رقص کرتے ہیں یہ بھی کوئی نظارہ دیکھتے ہیں تو رقص کرتے ہیں، فطری بات ہے۔ اگر ایک پہاڑ رقص کرنے لگ جاتا ہے تو انسان کیسے نہیں کرے گا؟ تو کوہ طور جل گیا، سرما بن گیا۔ لوگوں نے کہا اچھا بھلا تھا بیچارہ، یہ کیا کر بیٹھا ہے کہ وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، جو یار کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ دید کے لیے اس نے جان دی تھی اور سرما بن گیا، اس کا گھر بھی دید کے اندر رکھ دیا۔ تم نے دید کے لیے جان دی ہے، تمہارا گھر دید کے اندر، آنکھ کے اندر رکھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو درخواست دی اور پرتاؤ کوہ طور پہ پڑا۔ عاشق نے کہا بھئی خوب ہے برق حسن یار، خوب ہے
برق حسن یار. حسن یار کی بجلی بھی بڑی عجیب ہے، چمکی کہاں گری کہاں. خوب ہے برق حسن یار، چمکی کہاں گری کہاں. پاس جو تھے وہ بچ گئے، دور جو تھے وہ جل گئے. یہ حسن یار کی کرشمہ سازی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، بات ذرا اور طرف چلی گئی ہے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عاشق کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سوال کیا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. عاشق کہتا ہے سرکار، اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ سوال کیا تھا کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تو بئی جمال و خوبی، آپ کا جو جمال اور حسن ہے اس کے ساتھ سر طور اگر خرامی، آپ اگر طور پر خرامہ خرامہ صرف چلتے رہے، کچھ نہ کہیں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، وہ نہ کہیں، بس طور پر آپ اسی طرح خرامہ خرامہ چلتے رہیں تو کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ارنی، مجھے اپنا دیدار کرا. تو حکم ہوا لن ترانی. فرمایا، عاشق نے کہا حضور آپ خرامہ خرامہ چلتے رہیں بس. تو ارنی بگو یا دانکس کے بگفت لن ترانی. جس نے لن ترانی کہا تھا نا، وہی کہے گا ارنی ارنی ارنی، میرے محبوب میری طرف تو دیکھیے. یہ فرق ہے، یہ مقام. تو اسی محبوب نے دیکھا. جب دیکھا تو دیکھنے کی ادا تھی. یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، اس کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. اس کی جو ادائیں ہیں بہت ساری ہوتی ہیں. دیکھنے کی قسمیں ہوتی ہیں. نگاہ نیچی کی تو حیا بن گئی، نگاہ نیچی کی تو حیا بن گئی، نگاہ اونچی کی تو دعا بن گئی، اور نگاہ ترچھی کی تو ادا بن گئی، اور نگاہ پھیر لی تو قضا بن گئی. خدا کرے یار نظرہ نہ پھیرے ایسا. میری دعا ہے کہ صحرائے عشق میں یا رب کسی کے تیر نظر کا شکار رہنے دے، کسی کے تیر نظر کا شکار ہو. تو جب حضور نے دیکھا، ادائے سی تھی، اللہ کو پسند آئی. دل میں خیال تھا سرکار کے دل میں ہمارا قبلہ بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی بن جائے. تو رب کائنات نے فرمایا، آیت نازل کر دی، اپنے محبوب پہ آیت وار دی. فرمایا قد نرا، پکی بات ہے ہم نے دیکھا ہے. کیا؟ تقلب وجہ کا فی السماء. آپ جو اپنا چہرہ انور نیچے سے اوپر کر کے آسمان کی طرف جو بدل رہے تھے، اپنے چہرہ انور کو رخ، اپنا رخ انور متوجہ کر رہے تھے، ہم نے اس ادا کو دیکھا. ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا، ایک ہوتا ہے صرف دیکھنا کہ میں نے دیکھا وہ دیکھ رہے تھے، یہ ایک دیکھنا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس ادا کو، اوپر دیکھنے والی ادا کو دیکھنا. یہ وہی ہو سکتا ہے ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے، میں نے منہ نیچے کیے ہوئے ہوں، اور اگر ایسے اوپر دیکھوں گا تو کیمرہ اس کو آبزرو کر لے گا، ریکارڈ کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ساری توجہ تو میرے اوپر ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو دیکھا، اس لیے کہ حضور کی توجہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر وقت حضور کے چہرے انور پر. اور عاشق تو ہوتا وہی ہے جرا یار دے چہرے تو نظر نہ ہٹا، عاشق ہی وہی ہوتا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم نے دیکھا ہے
کہ آپ اپنا چہرہ انور بدل رہے تھے نیچے سے آسمان کی طرف. بس کیا تھا؟ ایک خیال اور ایک اوپر دیکھنا. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پس، البتہ، ضرور، ضرور، ضرور بدل دیں گے ہم تیرے قبلے. صرف خیال کیا اور دیکھا. فرمایا ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے. کدھر؟ حضور کی منشا مبارک یہ تھی کہ بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی کی طرف. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا قبلہ ہم بدل دیں گے بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی کی طرف. خیال یہی تھا حضور کا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی ہو جائے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کا قبلہ بدل دیں گے بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی کی طرف. فرمایا ادھر بدلیں گے ترداہا، جدھر تو راضی ہو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب آپ کا قبلہ ادھر بنا دیں گے جدھر تیری رضا ہو. ثابت ہوا کسی اور مقصد کے لیے تحویل قبلہ نہیں ہوئی، صرف محبوب کی رضا کی خاطر. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تعداد بڑھ جاتی ہے تو جو ایک ضلع ہوتا ہے اس کو 2 ضلع کر دیتے، 4-5 ضلع بن جاتے ہیں. کراچی کے غالباً اتنے ہی ہیں، 4 ہیں یا 5 ہیں ضلع، 7 ضلع. اچھا، جب ایک ضلع سے ایک دوسرا ضلع بنتا ہے تو کتنا انتظام ہوتا ہے، کتنے دفتر نئے بنتے ہیں، کتنے آفیسر نئے آتے ہیں، کتنا ریکارڈ آتا ہے، کتنا فرنیچر آتا ہے، کتنی بلڈنگ بنتی ہے. تو سال 6 مہینے لگ جاتے ہیں، کم از کم 6 مہینے نہیں تو سال 2 سال لگ جاتے اس کام میں. پھر جا کے وہ کام رواں ہوتا ہے، وہ ضلع اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی تحصیل نہیں بن جائے اس میں بھی ایسے ہوتا ہے. ایک تحصیل ہو اس کو ٹائم لگتا ہے، ایک ضلع ہو، ضلع سے نیا ضلع بنے اس کو کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے، 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں. لیکن پورے عالم اسلام کا قبلہ بدل رہا ہے اور دیر کتنی لگی؟ ایسے دیر. پورے عالم اسلام کا قبلہ، روئے زمین پہ کوئی جدھر بھی ہے اس کا قبلہ بدل گیا ہے. سرکار کی ایک ادا تھا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ. تاکیدیں کتنی ہیں، فے لام نولیَنَّکَ، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، جس کا مطلب ہے ضرور، ضرور، ضرور بدل دیں گے ہم آپ کے قبلے کو ترداہا، جدھر تو راضی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. یا رسول اللہ. ایک بات اور عرض کرتے اجازت چاہتا ہوں. آپ پہ اگر کوئی احسان کرے اس کو یاد رکھنا چاہیے، احسان بھولنا نہیں چاہیے.
احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نے اس کعبہ شریف پہ احسان کیا۔ اگر حضور رخ مبارک اس طرف نہ پھیرتے، کون اس طرف سجدہ کرتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے احسان فرمایا۔ اچھا، کعبہ شریف نے اس احسان کو یاد رکھا۔ کیسے؟ کعبہ شریف کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے، آپ چکر کاٹتے، 7 چکر کاٹتے تھک جاتے ہیں۔ اس کا پرنالہ ایک ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، ایک پرنالہ جو ہے وہ ایسے کر کے کھڑا ہوا۔ ٹریفک پولیس والے، آج کل تو بتیاں ہیں نا، پہلے وہ پولیس والا کھڑا ہوتا تھا، ایسے اشارہ کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ٹریفک ادھر جائے، پھر ادھر اشارہ کرتا تھا، اس کا مطلب ہے ٹریفک ادھر جائے۔ تو اس کے اشارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک ادھر جائے۔ تو وہ کعبہ شریف کا جو میزاب رحمت ہے، جو پرنالہ ہے، وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب آپ تسا ہوں دا آکھن منو چاہو، اڑیں ٹر پو، ادھر چل پڑیں آپ جدھر وہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو حرم شریف کے چاروں طرف دروازے ہیں، اور اس اشارے پہ آپ چل پڑیں تو وہاں بھی ایک دروازہ آئے گا، اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے باب مدینۃ المنورہ۔ تو یہ زبان حال سے بتا رہا ہے حاجیوں کو کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور نے کعبہ شریف پہ کرم فرمایا۔ غور سے سن تو اے رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ بڑے مقام ہے کعبہ شریف کا اور مدینہ منورہ کا۔ لوگ ترازو اٹھاتے ہیں کہ ادھر ایک نماز، ایک نیکی 50,000 کے برابر، ادھر جی ایک نماز، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ ترازو اٹھاتے ہیں، یہ ترکڑی والے لوگ ہوں گے، ترکڑی چاہیے ودن شانہ تولڑ واسطے۔ اس شاک کہتے ہیں یہ مان لیا جائے کہ ادھر 50,000 کا ثواب ہے، ادھر 1,00,000 کا ثواب ہے، تو اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ مکۃ المکرمہ میں اگر ایک گناہ ہو جائے وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے، اور مدینہ شریف میں اگر ایک گناہ ہو جائے تو 1 لکھا جاتا ہے۔ یہ سرکار کی رحمت کا کرشمہ۔ تو حضرات، یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور کا یہ کرم ہے۔ اچھا، اب وہ دیکھیں، ہر مسجد کا ایک قبلہ ہوتا ہے، لیکن وہ مسجد جس میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، آیت نازل ہوئی، نماز کے دوران حضور نے رخ مبارک پھیر لیا۔ ایک نماز کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت قبلہ ابراہیمی کی طرف، اس کا نام ہی مسجد قبلتین رکھتا ہے۔ اس میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، حضور نے رخ مبارک کیوں پھیرا؟ اس طرف کیوں رخ مبارک کیا؟ آیت نازل ہوئی حضور پر۔ پیچھے جو صحابہ کرام تھے ان پہ تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کیوں رخ پھیر لیا ادھر؟ حضور پر تو آیت نازل ہوئی تھی، اور صحابہ کرام نے کیسے ادھر رخ پھیر لیا؟ اس لیے صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ ہم نہ بیت المقدس کو جانتے ہیں، نہ قبلہ ابراہیمی کو جانتے ہیں، ہم تو رخ مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔
یہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سورج مکھی کاشت کی جاتی ہے اس کے جو پھول ہوتے ہیں اس کو عشق ہے سورج کے ساتھ. وہ سورج ادھر ہو تو اس کا رخ ادھر ہوگا. وہ جیسے جیسے سورج چلتا جائے گا ویسے ویسے اس کا رخ پلٹتا جائے گا. اور شام کو دیکھیں گے اس طرف سورج ہوگا تو سورج مکھی کا پھول بھی اس طرف ہوگا. اس لیے کہ اس کو عشق ہے. اور جب عشق ہو تو یہ ویوز ایسی ہوتی ہیں، ان کی کشش ایسی ہوتی ہے، اس کی مقناطیسیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود رخ ادھر پھر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. حاجی محمد صدیق صاحب مرحوم کی کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرماوے، اور ان کے جو بزرگان پہلے گزر چکے ہیں ان سب کی ارواح طیبات کو اس محفل کا ثواب بھی پہنچے گا، اور ان کی یاد میں یہ بنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر ان کے مدارج کو بلند فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.